سبت پیغمبر امام حسن مجتبیٰ جب مسند خلافت پر فائز ہو گئے اور اللہ کے رسول نے واضح طور سے کہہ دیا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنے میں الجھن کیا ہے؟ اور کیا تاریخ کے دامن میں وہ صلح نامہ موجود ہے جو امام حسن نے صلح فرمائی ہے؟ اس کے کچھ نکات موجود ہیں، ایک محقق کی حیثیت سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام حسن کی سرداری زمانے میں روشن ہے، مگر اس کے بعد سبب کیا بنا کہ امام حسن سے انحراف کیا گیا؟ اس کا جواب بھی تاریخ میں اور ماضی میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے پاس یہ پہچان موجود تھی کہ حضور اکرم نے آنا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی آئے گا کہ جو دنیا میں عدل و انصاف بھر دے گا، مگر اس کے باوجود جانتے ہوئے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر پوچھا جائے کہ سبب کیا ہے تو اس کے جوابات عقل مندوں کے سامنے روشن ہے کہ طلب دنیا، بے ایمانی یا دیگر جس طریقے سے بھی اسے بیان کیا جائے کہ جس کے دل میں مفاد پرستی آ جائے وہ پھر اللہ کے اصول کو اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے۔ جسے نبی نے سردار بیان کر دیا تو پھر یہ روشن سی بات ہے کہ پھر کسی کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسے سردار مانے، اسے اپنا پیشوا تسلیم کرے، اور پھر بنایا بھی گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کو علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب خلافت نہیں ملا، بلکہ مولا کائنات کے بعد خلافت راشدہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسن کے 6 مہینے اس میں شامل نہ کیے جائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام الناس میں اس بات کو مشہور نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو 4 خلفاء کے نام تو یاد ہیں، لیکن امام حسن کا نام بہت سے لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ اس پروگرام کے وسیلے سے کہ بچوں کو یہ نام بھی یاد کروایا جائے، تو خلیفہ راشد ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو سر اٹھانے کی ضرورت کیا؟ واہ واہ، کیا جملہ آپ نے کہہ دیا ہے! ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو کیسے مسند خلافت میں بٹھاتے، کیا کہنا ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال بڑا حسین ہے، اور اس پہ لمحہ فکریہ امت کے لیے ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو جو لب کھولے جو فیصلہ سنائے اس پہ گستاخی اور توہین کے فتوے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ لڑنے جھگڑنے کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تدبر اور تفکر کا مرحلہ ہے کہ آخر زمانہ سوچے کہ ہم کہیں ایسے راستے پہ تو نہیں جا رہے کہ جس کا انجام جہنم ہو جائے، کہ سرداری جنت موجود ہے جسے نبی نے کہا سرداری جنت ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں، ہم غیر کی طرف کیوں جائیں؟ یہ لمحہ فکریہ عالم اسلام کے لیے۔ بہت خوب۔